بس ایک عقیدہ، کچھ رسمیں عبادات کی، اسے کون مسلمان قبول کر سکتا ہے؟ یہ سیکولرزم ظاہر ہے ہمارے قابل قبول نہیں۔ لیکن جس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، سکھ بھی، عیسائی بھی ہوں، اس ملک میں اگر آپ رہ رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہاں نہ ایسے حالات ہیں اور نہ اس کا مکلف ہے اس میں اور پورے دین کو آپ نافذ کریں۔ دین کے جن شعبوں کو جس حد تک آپ جاری کر سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں، تو سب تک آپ اس کے مکلف ہیں۔ سیکولرزم مگر اس معنی میں ہے کہ بھائی حکومت کسی مذہب کے لیے ہمدرد کیا بلکہ اس کی حامی نہ ہو۔ حکومت کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے جو سارے شہریوں کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ مذہب کی تبلیغ وہ نہیں کرے گا، سرکار نہیں کرے گی، حکومت نہیں کرے گی، کسی مذہب کو ترجیح نہیں دے گی۔ اس معنی کی حد تک اگر سیکولرزم ہے تو ظاہر ہے کہ اس ملک میں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اس ملک میں اگر آپ سیکولرزم کو سرے سے مسترد کرتے ہیں کہ کسی معنی پہ ہم کو وہ کسی حد تک وہ کسی بھی حالت میں منظور نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اس معنی میں سیکولرزم کے بھائی مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر مذہب والے کو اپنے مذہب قبول کرنے کی آزادی ہو۔ ان مذاہب میں جو مشترک اخلاقی تعلیمات ہیں، انسانی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو فروغ دیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ جانبداری نہ برتی جائے، عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، سماجی اچھائیاں فروغ دی جائیں، برائیوں سے پر قدغن لگے۔ اس معنی میں اگر سیکولرزم ہے، اسی کو ہم قابل قبول کہتے ہیں کہ اس ملک میں اور اس طرح کے ملکوں میں کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے علماء، جنہوں نے انگریزوں کے قبضے کے بعد یہاں استعمار قائم ہونے کے بعد جدوجہد کی آزادی کی جدوجہد کی قربانیاں دی اور ملک کی آزادی جب قریب آئی اس کو رلنے میں ایک خاص نظام کو قبول کیا، شریک ہوئے، وہ ہم سے زیادہ دین کے بارے میں حساس تھے، اہمیت والے تھے۔ اپنے ذہن سے ہمیں بات نکال دیں ہمارے نوجوان علماء خاص طور سے کہ بھائی وہ تو انہوں نے ایسا کر لیا، مان گئے، وہ ہم تو زیادہ اہمیت والے ہیں، ہم تو زیادہ دین والے ہیں، ہم تو یوں کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ یہ غلط فہمی۔ آپ سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے اور دین کا فہم رکھنے والے تھے۔ جو چیزیں بہت سی زیر بحث آتی ہیں اس میں بہت کچھ جذباتیت نظر آتی ہے، تو میں بھی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا میں چیزیں آتی رہتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جو اعتدال ہونا چاہیے، جو صحیح فہم ہونا چاہیے حالات کا، وہ ہمارے بہت سے نوجوانوں میں نہیں، مدارس کے فارغین میں نہیں۔ کس قدر شدت کی باتیں ہیں، کس قدر جذباتیت کی باتیں ہوتی ہیں جو اپنے پیر پہ بلکہ سر پہ کلاڑی مارنے کے بعد۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسے پروگرام منعقد کر کے ان کی بات سنیں، جو ان کی دلوں میں ٹھیس ہے، جو جذبات ہیں وہ ایمانی جذبات ہیں، لیکن وہ غلط رخ جو اس کا ہو سکتا ہے اس سے اس کو ہم بچائیں۔ اس ملک میں کیسے کام ہوگا، دنیا میں کیسے کام ہوگا؟ دنیا کے اکثر ملکوں میں مسلمان آباد ہیں، آپ چلے جائیں امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ مسلمانوں کی بڑی اچھی خاصی آبادی ہے۔ مسلمان کہیں سمٹ کے کہیں رہ جائیں، دو چار ملکوں میں ممکن نہیں، نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہیں ممکن۔ تو سوال یہ ہے کہ ان ملکوں میں مسلمان کیسے رہیں، اسلام کی ترجمانی کس طرح کریں، اسلام کو کس انداز سے پیش کریں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کا برتاؤ ہونا چاہیے، ان چیزوں کو سکھانا، اس کی تربیت، اس کو باقاعدہ اس پر ذہن تیار کرنا، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا خالد شیخ اللہ صاحب نے جو گفتگو کہیں فرمائی ہوگی، مولانا کو فرما رہے تھے، اہم موضوع ہے وہ، اس موضوع پر بہرحال ذہن سازی ہمارے نوجوانوں کی خاص طور سے ہونی چاہیے۔ جب ظلم کی شدت ہوتی ہے، طرح طرح کے ظلم کسی قوم پر ہوتے ہیں، اس میں جذبات کا بھڑکنا،
اشتعال پیدا ہونا، نوجوانوں کا خاص طور سے کچھ اور سوچنا جو کہ مستباد نہیں ہے، تو حالات اسی طرح کے ہیں، لیکن انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے۔ آپ کے صبر سے، آپ کی محنت سے، آپ کی دعوت سے، اگر آپ واقعی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ان کاموں کو کریں گے جو کام ضروری ہیں، جس کی نشاندہی ہمارے علماء کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، خود بھی سوچئے، مطالعہ کیجئے۔ جو کچھ ہوا، صلیبی جنگیں ہوئیں، اشتراک کی کوششیں ہوئیں، اللہ کا فضل ہے، کہیں بھی آپ ناکام نہیں رہے۔ آپ کے بزرگوں نے ہر جگہ محنت کی مقابلہ کیا اور اللہ نے کامیابی کیا کہ آپ کو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ آج کے حالات میں اور اس کے مواقع زیادہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے قومیں تبدیل ہو جائیں، ذہن تبدیل ہو جائیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی اس ملک میں ایسے بہت سے مواقع موجود ہیں جو بہت سے ملکوں میں موجود نہیں۔ ان مواقع کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کا اگر استعمال کریں گے آپ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو ہمارے بس میں آج ہے، اگر اس کو ہم کریں، اس کی پوری کوشش لگائیں، اپنی توانائیاں صرف کریں، تو اللہ کی طرف سے ان کاموں کے لیے حالات پیدا ہو جائیں گے جو ابھی ہمارے بس میں نہیں۔ جو چیزیں ہمارے بس میں ابھی نہیں ہیں وہ ہمارے بس میں کب آئیں گے اللہ کی طرف سے؟ کہ جن میدانوں میں ہم کام کر سکتے ہیں، جو میدان موجود ہیں کام کے، جب ان میں پوری کوشش کریں گے، لگے رہیں گے اپنی حد تک، تو اللہ تعالیٰ ان میدانوں میں بھی ہم کو حالات ایسا پیدا کر دے گا، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ جو میدان ہمارے بس میں نہیں ہے، جو بظاہر ناممکن سے نظر آتے ہیں، وہ بھی ممکن ہو جائیں گے۔ بہرحال میں تو بہت تھوڑی شرکت ابھی اس پروگرام میں ہوئی، اس سے پہلے ڈاکٹر کیا نام سارے نثار صاحب نے جو محاضرہ پیش کیا شریک ہوا، اور میں پہلے سے جانتا ہوں میں، اور واقعہ یہ ہے کہ اسلامی معاشیات کا میدان بھی ہمارے نوجوانوں کی خصوصی محنت کا میدان ہے کہ ہمارے علماء اسلامی معاشیات کو موجودہ جو ضرورتیں ہیں، جو موجودہ معاشی ادارے ہیں، ان کے حوالے سے اسلامی معاشیات کو ہم سمجھیں، اس کے کیا تقاضے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کوئی تیاری کرنی پڑے گی، کتنا مطالعہ کرنا پڑے گا، کتنا پڑھنا پڑے گا۔ یہ بہت کمی یہ بھی ہمارے اندر ہے کہ جو چیزیں دستیاب ہیں ان کو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اب تو پڑھنے کا رواج ہی نوجوانوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے، موبائل میں مشغول رہتے ہیں اور وہی تباہی چیزیں آتی رہتی ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے سنجیدہ علمی چیزوں کو پڑھنے اور سوچنے اور اس پر کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اور کوئی قوم اگر سنجیدہ نہیں ہے، تو ضروری میدانوں میں تیاری نہیں کرتی ہے، تو میں اس وقتی جذبات کے اظہار سے، چھوٹے چھوٹے مضامین سے اور آرٹیکل سے اور سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں خاص طور سے جو چاہا لکھا اور ڈال دیا، تو بول دیا، پھیلا دیا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو خاموش کوششیں ہوتی ہیں وہی کوششیں کارآمد ہوتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو بہت بڑا میدان کھلا ہوا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کا جو معاشی نظام ہے، جتنے بھی نظام تھے انسانوں کی طرح سے ہوئے، سب ناکام ہو گئے ایک دوسرے ایک کے بعد دیگر۔ کمیونزم کا اپنا نظام تھا، معاشیات کا اپنا نظام تھا، روس میں شروع ہوا اور کہاں پہنچا وہ فیل ہو چکا ہے۔ شرمدار نظام جس کے متولی امریکہ ہیں، برطانیہ کا بھی تھا، پورا مغرب ہے، جس کی ریڑھ کی ہڈی بینکنگ کا سسٹم ہے، یہ نظام جو خود ان ملکوں میں فیل ہو چکا ہے۔ وہ تو سہارا دیا جا رہا ہے، آکسیجن لگائے جا رہے ہیں کہ وہ نظام چلتا رہے، لیکن اس کا متوازن کیا ہے، وہ کیسے ہوگا، کیا شکل ہوگی؟ آج مغرب بھی اس کی تلاش میں ہے کہ ہمارے سامنے ایسا کوئی مضبوط نظام ہو جو مستحکم رہے اور انسانیت کے مفاد میں ہو، انسانوں کے فائدے کے لیے ہو، چند سرمایہ کے فائدے کے نہ ہو۔ اس اسلام کے معاشی نظام کو موجودہ حالات کے اعتبار سے مرتب کرنا، پیش کرنا، اسے عملی شکل دینا، یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، ہمارے اقتصادیات کی ماہرین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ جو ہمیشہ یاد رکھیں، وہ فرماتے ہیں کسی بھی فلسفہ یا کسی بھی مذہب
کی گمراہی ہے، اس کی اندر جو مذرت ہوتی ہے